بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس عظیم کائنات میں بہت سی چیزیں پیدا فرمائی اور کچھ چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے انسان کا پورا بدن انسان ہے، سر سے پیر تک انسان ہے، لیکن اوپر کا حصہ زیادہ محترم ہے بمقابلے نیچے کے حصے کے۔ پیر کے مقابلے میں سر کو فضیلت حاصل ہے۔ آپ غور کریں کہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، سوچنے کی، وہ تمام صلاحیتیں سر میں ہیں۔ سر انسان کے بدن کا سب سے محترم حصہ ہے، اسی لیے کسی کے سامنے سر جھکانا یا پیشانی ٹیکنا اس سے منع کیا گیا۔ تمہاری پیشانی سب سے زیادہ محترم ہے، یہ جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گی جو سب سے بڑا ہے۔ نماز میں پوری نماز ہے، لیکن سجدہ نماز کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جس وقت بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب جو سب سے بلند ہے، وہ تمام کمزوریوں سے، تمام عیوب سے پاک ہے، تو یہ عمل اس کا نماز کے اندر کا سب سے افضل عمل کہلاتا ہے۔ جس طرح یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی، کائنات کی اور بہت سی چیزوں کے اندر ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دی گئی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی، شریعت محمدیہ کو دوسری شریعتوں پر فضیلت دی گئی، قرآن مقدس کو دیگر آسمانی کتابوں پر فضیلت دی گئی۔ اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان مبارک کے مقدس مہینے کو فضیلت دی گئی۔ ایک تو انداز میں تھا کہ خداوند قدوس کا اعلان آ جاتا کہ بھائی اس کو میں نے افضل قرار دیا، اللہ کو حق تھا کہنے کا، لیکن اس کی فضیلت کی وجہ بھی بتلائی جا رہی۔ رمضان کا مہینہ دیگر مہینوں سے افضل کیوں ہے؟ اس میں قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے، اور یہ آیت کہہ رہی ہے قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اور تیسری آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو بیچارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں آپس میں ٹکراؤ ہے، اللہ کے کلام میں تضاد ہو گیا، یہ تو تین میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا۔ مثال سمجھیے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ بھیونڈی میں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ڈسٹرکٹ تھانے میں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ مہاراشٹر میں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ انڈیا میں۔ ان میں کون سی بات غلط ہے؟ کوئی بات بھی غلط نہیں ہے۔ بھیونڈی تھانے کا حصہ ہے، تھانے بمبئی مہاراشٹر کا حصہ ہے، مہاراشٹر انڈیا کا حصہ ہے۔ جس طرح
کبھی کبھی میڈیا والے اپنے اندر کی گندگی اگلنے کے لیے ایک سوال کرتے ہیں، اب تو کم ہو گیا کہ آپ دستور کو مانیں گے کہ شریعت کو مانیں گے؟ آپ کے ہاں ہندوستان کے دستور مقدم ہے کہ آپ کی شریعت مقدم ہے؟ اب بیچارہ مسلمان سوچتا ہے کیا کہوں؟ سیدھی سی بات ہے کہ دستور کو ماننے اور دستور کا احترام کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ شریعت نے ہی کہا ہے کہ جب معاہدہ کرو تو اس کی پابندی کرو، پاسداری کرو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ تو ان دونوں میں ٹکراؤ کیا ہے؟ تو رمضان مبارک کا مہینہ دیگر مہینوں پر افضل ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، 3 آیتوں میں الگ الگ انداز سے بات کہی گئی۔ ایک آیت میں کہی گئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ دوسری آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور بہت سی آیتوں میں یہ بات ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا قرآن آپ پر اتارا ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ جملۃ واحدہ وقالوا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں اترتا ہے، ایک ساتھ کیوں نہیں اتر گیا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ آپ کے دل کو تقویت پہنچے۔ کیا مطلب؟ ایک شکل تو یہ تھی کہ پورا قرآن ایک ساتھ بھیج دیا گیا، یہ رکھا ہے، کھولو اور پڑھو اور عمل کرو۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں ایسا ہی کیا گیا، پوری کتاب ایک ساتھ اتار دی گئی۔ قرآن مقدس میں ایسا نہیں کیا گیا۔ قرآن مقدس میں کوئی واقعہ پیش آیا، لوگوں میں طلب پیدا ہوئی، بے چینی پیدا ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اپنا مسئلہ رکھا، آپ نے کہا انتظار کرو جواب آئے گا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اسی وقت وحی نازل ہو جاتی، کبھی صبح کا شام، کبھی آج کا کل، وحی نازل ہو جاتی تھی اور جواب مل جاتا تھا۔ جب ہماری طلب پر، ہماری بے چینی پر، ہماری بے قراری پر قرآن کی آیت نازل ہوگی تو ہم کتنی خوشی کے ساتھ، کتنی عظمت کے ساتھ اس کو قبول کریں گے، آپ سوچیں۔ حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہے حضرت خولہ بنت حکیم، دونوں کا بڑھاپا ہے، شوہر صاحب بیوی سے ناراض ہو گئے، ہوتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے اوپر غصہ نکالتا ہے، ایسے ہی بہت سے لوگ بڑھاپے میں بڈھی پر غصہ نکالتے ہیں، بیچاری خدمت بھی کر رہی ہے، اس کو ڈانٹ بھی رہے، مار بھی رہے۔ انہوں نے غصے میں آ کر کہا کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی، اور اس زمانے میں بیوی کو چھوڑنے کے لیے، طلاق دینے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ وہ محترمہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا انتظار کرو، اب تک اس سلسلے میں کوئی قرآن میں حکم نازل نہیں ہوا ہے، اس وقت تک قرآن میں طلاق کے مسائل نہیں نازل ہوئے تھے، زہار کے مسائل نہیں نازل ہوئے تھے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی، تیرا سر میری ماں کے سر جیسا، تیرا ہاتھ میری ماں کے ہاتھ جیسا، اس کو زہار کہتے ہیں۔ ایک آدھ دن گزرے، وہ پھر آئی، حکم اترا نہیں اترا، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اب تک جو تمہارے یہاں رواج ہے اس کے مطابق تم الگ ہو جاؤ، شوہر کو الگ کرو، تم دونوں الگ الگ رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بیچارہ بوڑھا ہے، کہاں جائے گا، کون خدمت کرے گا اس کی۔ پھر آئی، قرآن اترا تو آپ نے کہا بھی نہیں اترا۔ یا اللہ میں کب تک انتظار کروں گی،
ادھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی ہے اور ادھر آسمان کی جانب چہرہ اٹھا کر ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کر رہی ہیں، پروردگار میری فریاد سن لے، جلدی میرا حکم اتار دے۔ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب پڑھیے 28واں پارہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ اس خاتون کی بات سن رہا تھا جو آپ سے اپنے شوہر کے مسئلے میں الجھ رہی تھی، بحث کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ پھر اگلی آیتیں اتری کہ اگر کوئی زہار کرے تو کیا حکم ہے؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ بیوی کو ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں ہو جائے گی، جملہ غلط ہے، پھوہڑ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ حقیقی ماں تو وہی ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی، قرآن کے اندر ایسی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہ کوئی واقعہ پیش آیا، بے چینی ہوئی اور پھر قرآن نازل ہوا۔ اس طرح تھوڑا 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 قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ بات آئی تو عرض کر دوں کہ قرآن کے اندر اکثر مقامات وہ ہیں کہ تھوڑا حصہ یہاں اترا، تھوڑا یہاں اترا، تھوڑا وہاں اترا۔ جس ترتیب سے ہم قرآن پڑھتے ہیں اس ترتیب سے قرآن اترا نہیں ہے۔ کچھ حصہ مکہ المکرمہ میں ہے، کچھ حصہ مدینہ منورہ میں ہے، کچھ حصہ دوران جنگ میں ہے، کچھ حصہ سفر کے حج کے سفر کے درمیان ہے، کچھ آیتیں عرفات کے میدان میں اتر رہی ہیں۔ بہت مشہور سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں ہیں اور جبرائیل امین آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور پہلی مرتبہ قرآن آپ پہ اتر رہا ہے تو وہ الف لام میم ذالک الکتاب نہیں تھا۔ جو قرآن کی پہلی آیتیں اتری ہیں وہ ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ شروع کی 5 آیتیں بالکل شروع کے دور کی ہیں، اور قرآن میں ہے کہاں پر؟ 30ویں پارے میں 3 پاؤں پر جا کر یہ آیتیں ملتی ہیں۔ اور پہلا پارہ سورہ بقرہ وہ تو مدنی ہے۔ مدنی کا مطلب مکہ المکرمہ چھوڑ دینے کے بعد، ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ کا دور شروع ہو رہا ہے تو وہ آیتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ وہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہوں، جنگ بدر کے موقع پر ہوں، غزوہ تبوک کے موقع پر ہوں، فتح مکہ کے موقع پر ہوں، ہجرت فرما گئے مکے سے تو مدنی دور شروع ہو گیا۔ اور قرآن پاک کی جتنی بھی آیتیں اکثر ایسا ہے کہ وہ مضمون کئی جگہ ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں۔ اور اصولی طور پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت اور خدا کے بیچ میں واسطہ ہے، ترجمان ہے، مبین ہے۔ اس کو پریکٹیکلی کرنا کیسے یہ خدا بتلانے نہیں آئے گا، یہ قرآن نہیں بولے گا، یہ پیغمبر بولیں گے، یہ پیغمبر کر کے بتلائیں گے۔ تو فرمان خدا کا، طریقہ پیغمبر کا، ان دونوں کو ملنے کے بعد بات مکمل ہوتی ہے۔ قرآن نے 70 سے زائد مقامات پر کہا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کسی ایک مقام پر بھی نماز کیسے پڑھنا یہ نہیں بتلایا۔ تو نماز کیسے پڑھنا یہ کون بتلائے گا؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے۔ قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دے دے کہ یہ فضیلت، تمہارا مال پاک ہو جائے گا، بقیہ مال کے اندر برکت پیدا ہوگی، زندگی میں سکون نصیب ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اس مال کو کوئی نقصان ہوا
تو اللہ کے یہاں بھرپائی کر کے ملے گی، تمہارا انشورنس ہو گیا۔ یہ تو ہوئی فضیلت، اور نہیں نکالا تو نہیں نکالا تو کا جواب بھی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، سونا چاندی گاڑ گاڑ کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں اس کا حق نکال کے خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، دیکھتی ہوئی جہنم ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ تمہارا سونا چاندی پیسہ جس چیز کی زکوٰۃ نکالنی ہے اور نہیں نکالی گئی، یہ آگ کا انگارہ بنایا جائے گا، اور اس سے تمہاری پیشانی، تمہارے بازو اور تمہاری پیٹھ کو داغا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانی، بازو، پیٹھ، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اسی مال کو جمع کرتے تھے، اسی مال کے پیچھے خدا کو بھول گئے تھے، آخرت کو بھول گئے تھے، چکھو اس کا انجام۔ اتنی تمام باتوں کے باوجود زکوٰۃ کتنی پرسنٹ نکالنا، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ روز نکالنا، ہفتے میں نکالنا، مہینے میں نکالنا، سال میں نکالنا، زندگی میں ایک بار نکالنا، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ حج ایک بار کرنا ہے اور زکوٰۃ ہر سال دینا ہے، روزے ہر سال رکھنے ہیں، قربانی ہر سال کرنی ہے، یہ فرق ہے۔ امیری اور غریبی کا معیار، اس کی آخری سیما کہاں تک کا اوپر کا آدمی امیر کہلائے گا اور اس کے نیچے کا آدمی غریب کہلائے گا، یہ تفسیر قرآن میں نہیں ہے۔ کس کو دے سکتے، کس کو نہیں دے سکتے، اس مسئلے کو سمجھیے۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے؟ جن سے ہم پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، جو ہم سے پیدا ہوئے، ہمارے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ کا لین دین نہیں کریں گے۔ دیکھیے جھولی والے آپ کے پاس آ رہے ہیں، گھمانا شروع کر دیجیے۔ جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، ایک کا 70 بڑھا کر ملتا ہے، اس میں ڈالیے، مسجد کی ضرورتوں کے لیے جھولی استعمال ہوتی ہے، پیسے نکال لیجئے تاکہ وقت کم سے کم لگے۔ زکوٰۃ کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا؟ جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دینی، اپنے ماں باپ کو، نانی نانا کو، دادی دادا کو زکوٰۃ نہیں کھلانی۔ جس پیسے سے اپنے خرچے پورے کرتے ہو اسی پیسے سے اپنے ماں باپ کو کھلاؤ۔ تم چھوٹے تھے، تم کو انہوں نے کھلایا، تمہاری خدمت انہوں نے کی، اب ان کا بڑھاپا ہے، تم ان کی خدمت کرو۔ اور اللہ رسول کے بعد تمہارے لیے سب سے زیادہ محترم تمہارے والدین ہیں، دھیان رکھو۔ والدین کافر بھی ہو تب بھی ان کی شان میں گستاخی، بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بڑبڑ کرتے ہیں، کرنے دو، اپنا کام کرتے رہو۔ ان کے کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، لتے کا، دوا کا، علاج کا، آرام کا خیال رکھو۔ تم کو قدم قدم پر نیکی ملے گی۔ اور والدین کی خدمت کرنے پر کتنا بلند مقام مل جائے گا، کوئی آخری حد نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ سیدنا اویس قرنی اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر رہے تھے اور کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلایا کہ میں آپ کے پاس آؤں، خدمت میں رہوں، صحابیت کے شرف سے مشرف ہوں، اس لیے کہ سامنا ہے نا بھائی، کب تک صحابی بنیں گے۔ ایک مرتبہ وہ آئے بھی مدینہ منورہ، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے ہوئے تھے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، موقع ملے گا تو کبھی آ جانا۔ نہیں آ سکے۔ مقام اویس قرنی کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب فرمایا، عمر تمہارے دور خلافت میں اویس چل کر مکے آئیں گے حج کرنے کے لیے، ان سے ملنا، دعا کی درخواست کرنا۔
سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب سے کہا جائے، حج کا موقع آیا، حضرت عمر نے پوچھا بھائی فلاں علاقے سے کون کون لوگ آئے، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو گئے۔ فلانی بستی کے لوگ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں، فلاں کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں، تاکہ اصل تک پہنچ سکے۔ ان میں اویس قرنی نہیں تھے، معلوم ہے کہ آئے تھے یمن سے، لیکن اس مجمع میں نہیں ہے۔ پوچھا بھائی کوئی بندہ یہاں نہیں ہے؟ ہاں وہ ایک مجنون ٹائپ کا ہے، وہ اونٹ چرانے گیا ہوا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ چل کر گئے، دیکھا تو اونٹ چر رہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کون ہو؟ اللہ کا بندہ ہو۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ یعنی یہ اکابر ان تک پہنچنا چاہ رہے ہیں اور وہ بندہ چھپنا چاہ رہا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ میں غریب انسان اونٹ چلا رہا ہوں، تم چکر پڑ گئے میرے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں علی ہوں، یہ عمر بن خطاب ہے، یہ امیر المومنین۔ تب وہ کانپنے لگے، حضرت معاف کیجیے گا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اویس ہمارے لیے دعا کر۔ اویس کانپنے لگے، میں اس لائق؟ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اویس سے دعا کرانا۔ یہ مقام کیوں ملا؟ ایک بوڑھی بے سہارا ماں کی خدمت کرنے پر وہ مقام۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار روز قیامت جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ جواب ملا وہ فلانا گوشت بیچنے والا قصائی۔ گئے اس کی دکان پر، جب اس نے دکان بند کی تو فرمایا تمہارے ساتھ گھر چل سکتا ہوں؟ وہ سمجھا کوئی مسافر ہوگا، آ جاؤ۔ وہ تھوڑا سا گوشت لے کر آیا اپنے گھر والوں کے لیے، اور آنے کے بعد بوڑھی ماں ایک جھولے میں ٹنگی ہوئی تھی، اس کو اتارا، اس کا منہ دھلایا، منہ صاف کیا، اور اس کے منہ میں لقمے رکھ رہا ہے، اور ماں کچھ بڑبڑ بڑبڑ کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بوڑھی ماں کیا کہتی ہے؟ تو اس قصائی نے کہا رے بڑھاپا ہے، کچھ بھی بڑبڑ کرتی رہتی ہے۔ کہہ کیا رہی ہے؟ تو کہا یہ کہہ رہی ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر رک کر ایک بات عرض کر دوں، مستورات بھی میری آواز سن رہی ہوں گی، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، والدین کے لیے سخت منع ہے کہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، مت دینا بد دعا۔ ماں باپ کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ ہم نے اپنے گھر کی بڑی بوڑھی عورتوں کو دیکھا، وہ ناراض ہوتی تھی تو کوئی اچھا جملہ کہتی تھی، اللہ تم کو ہدایت دے، اللہ تم کو اپنا مقرب بنائے۔ غصے میں کہتی تھی ہماری نانی اور دادی، اس لیے کہ عورتیں کوستی ہیں بچوں کو۔ ایسے واقعات ہیں کہ ماں نے کہا خدا کرے مر جائے، تڑ سے گرا اور مر گیا۔ ماں باپ بد دعا نہ دے اولاد کو، اور غصہ بھی آئے تو کوئی بھلی بات کہے۔ حرم میں ائمہ حرم کے جو شیخ ہے شیخ سدیس، سعودی حکومت میں باقاعدہ حرمین کی حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے مستقل ایک وزارت ہے، شؤون وزارت الحرم، وزارت شؤون الحرم، اس کے چیف ہیں یہ حرمین کے معاملے کے شیخ سدیس۔ اب تو بڑھاپا ہے ان کا۔ انہوں نے اپنا واقعہ رو کر سنایا۔ ہمارے گھر میں بڑی غربت تھی، مہمان آئے تھے، اماں نے گوشت بنایا تھا، سالن، پتیلی رکھی تھی، مہمانوں کے سامنے نکالنے جا رہی تھی، میں نے شرارت میں آ کر اس میں ریت ڈال دی، مٹی ڈال دی پکے ہوئے کھانے میں۔ اس غربت میں کہاں سے دوبارہ سالن اور کہاں سے مسالہ آئے گا؟ ماں پر کیا بیتی ہوگی؟
ماں تلملا گئی اور کہا تجھ کو اللہ حرم کا امام بنا دے. رو کر سنایا ہے شیخ فیض نے کہ ماں کی وہ دعا میرے کو لگی اور آج میں مجھ جیسا حقیر آدمی حرم کا امام ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کہتا ہوں، تھوڑی تیکھی ہے، غور سے سن لیجیے گا. کسی بھی دینی کام میں اگر وہ فرض نہیں ہے اس وقت کرنا، کوئی بھی دینی کام ہو، ماں باپ بوڑھے ہیں، خدمت کے محتاج ہیں، اس کی رعایت ضروری ہے، ورنہ وہ کام اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. ترتیب ایسی بنائیے کہ ماں باپ کی خدمت میں فرق نہ پڑے، اس کا انتظام کیجیے، خوشامد کر کے اجازت لیجیے. مثال سمجھ لیجیے، حج فرض ہے، پہلا حج ہے جانا ہی جانا ہے، لیکن دوسرا حج ہے، نفل حج ہے، عمرہ ہے، دیگر کوئی بھی دین کا کام ہے، ماں باپ منع کر رہے اس وقت مت جاؤ، یہ خدمت کی ضرورت ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، بوڑھا باپ بستر پر ہے، میں اکیلی ہوں، اور میں ماں باپ کی بات کو کاٹوں اور چلا جاؤں کسی بھی کام میں، ڈرنے کی ضرورت ہے. ماں باپ خدمت کے محتاج ہیں، ان کی خدمت کی ترتیب بنائی جائے. کوئی کام والی رکھی جائے، کوئی لڑکی رکھ دی جائے، کوئی سہارا کر دیا جائے، ان کی خدمت کے سارے انتظامات کر دیے جائیں. اس کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے جو فاؤنڈر ہیں لوگ، ان میں آپ کا نام سر فہرست آتا ہے. 6 لوگ تھے وہ جن کے ہاتھوں اللہ نے یہ کام لیا. چونکہ مولانا قاسم نانوتوی اپنے وقت کے علم کے پہاڑ تھے اور انہی کے شاگرد حضرت شیخ الہند ہیں، علمی اعتبار سے وہ سب کے بڑے تھے، اس لیے ان کا نام آتا ہے، ورنہ 6 افراد تھے. اور ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھتے ہیں، جبکہ حاجی عابد حسین صاحب بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان عثمانی بھی ہے، حضرت شیخ الہند کے والد مولانا ذوالفقار صاحب بھی ہیں، مولانا یعقوب صاحب بھی ہیں، لیکن ہم کیا لکھتے ہیں؟ قاسمی. ان کی علم کی عظمت کی بنیاد پر، جلالت شان کی بنیاد پر. ان کے ابا نانوتا قریب میں گاؤں ہے، وہاں دیہات میں رہتی تھی. یہاں دارالعلوم دیوبند میں قال اللہ قال رسول کی گونجیں گونج رہی ہیں. بڑے بڑے علماء مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد ہیں. اسی بیچ میں مدرسے کی مسجد میں اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی کے والد صاحب دیہاتی انداز سے لاٹھی پھینکتے ہوئے آ گئے کہ چلو علماء سے مل لوں، دعائیں لے لوں. تو کسی نے بتلایا کہ مولانا قاسم صاحب کے والد صاحب آ گئے. سب کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا، ان کو بیٹھانا، بڑا احترام کیا ان کا، چلے گئے. شام کو مولانا قاسم نانوتوی اپنے گھر پہنچے. معمول کیا تھا؟ والد صاحب کے جوتے میں کپڑا مارنا، پالش کرنا، حقے کی قلم بھرنا، سوتے وقت پیر دبانا، سر پہ تیل رکھنا، باپ کو سلا کر سونا. باپ نے کہا بیٹا قاسم ادھر آؤ. مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ اتنے بڑے آدمی ہو گئے. دارالعلوم کے بڑے بڑے علماء نے میرا اس لیے احترام کیا کہ میں تمہارا باپ ہوں. بیٹا اب تم جوتے پالش مت کرنا، حقے کی قلم مت بھرنا، مجھے نہیں معلوم تھا. تو فرمایا ابا یہ آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. جو علم میں نے حاصل کیا ہے قرآن و حدیث کا، اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، اپنی آخرت سنواروں. میں کتنا بڑا آدمی ہو جاؤں، آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں. حضرت مولانا صدیق صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ، والد صاحب کا انتقال تو بچپن میں ہو گیا تھے، یتیم تھے. والدہ تھیں، آپ نے بھی دیکھا ہے ان کو، بڑی تنگی میں، بڑی غربت میں اپنے بیٹے کو پالا تھا. جب مدرسہ چل پڑا، 150 طلبہ رہنے لگے. میں اس وقت کے آپ کو واقعات سنا رہا ہوں. حضرت کسی بچے سے ناراض ہو گئے، اس کے خلاف سزا کر دی، اخراج کر دیا، کھانا بند کر دیا.
اب کہیں سنوائی نہیں ہو رہی، چلو اماں کے پاس، اور بچوں سے بہت پیار کرتی تھی وہ۔ اماں ایسا ایسا ہو گیا، اچھا بیٹا آ جا۔ دیہاتی زبان میں شام کی سدی لالا کا عابد اپنے بیٹے کو سدی لالا کہتی تھی۔ حضرت گھر پہنچے، ارے تم نے فلانے لڑکے کو ایسا ایسا کر دیا، بیچارہ پردیسی مسافر ہے، فیصلہ بدلو۔ ہم لوگ کہا کرتے تھے سپریم کورٹ ہے، پھر ماں کے آگے حضرت جاتے نہیں تھے۔ جب تک ماں حیات رہی حتی الامکان خدمت کی۔ ماں نے اپنے یتیم بیٹے کو جس طرح پالا ہے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، بڑی غربت تھی گھر۔ تو بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کا یہ مقام، اور پیچھے لوٹیے، قرآن مقدس کو دیگر آسمانی کتابوں پر فضیلت ہے، اور وہ اصل سوال جس کی وضاحت رہ گئی کہ کہیں تو یہ پڑھنے کو مل رہا ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہیں پڑھنے کو مل رہا ہے قرآن رمضان میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور 50 مقامات پر یہ پڑھنے کو مل رہا ہے کہ قرآن تھوڑا یہاں اترا، تھوڑا یہاں اترا، تھوڑا یہاں اترا، 23 سالوں میں اترا۔ تو ان تینوں باتوں کو ایک ساتھ سمجھے کیسے؟ اس کا جواب سن لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو، اس کا پہلا ریکارڈ رکھا ہے لوح محفوظ میں، جہاں پوری دنیا کے سارے ریکارڈ ہیں۔ پھر قرآن مقدس کو لوح محفوظ سے 7ویں آسمان پہ اتار دیا گیا۔ پورا قرآن لوح محفوظ سے 7ویں آسمان پر جب پورا قرآن اترا ہے تو وہ شب قدر تھی، اور شب قدر رمضان کی ہی تو ایک رات ہے۔ آپ بھیونڈی کے ہیں کہ تھانے کے ہیں کہ مہاراشٹر کے ہیں، جو میں نے مثال دی تھی، تو پورا قرآن ایک ساتھ اترا ہے لوح محفوظ میں شب قدر میں، اور شب قدر رمضان کی ایک رات ہے۔ اور تیسری بات کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اترا، وہ 7واں آسمان جو ہے دنیا سے قریب والا آسمان، وہاں سے دنیا میں جب اترا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اترا ہے، ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم تقویت پہنچانا چاہ رہے تھے، حوصلہ بڑھانا چاہ رہے تھے، مشکل وقت میں یہ لو، اب یہ لو، اب یہ لو۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں گئے، وہاں کے لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی، بڑی بدتمیزیاں کی، وہ دکھ تو تھا ہی، لوٹ کر مکے آئے تو مکے والوں نے مکے میں داخلہ روک دیا، آپ دوبارہ مکے میں نہیں آ سکتے۔ اب کیا کریں یا اللہ؟ آپ نے کئی لوگوں کے پاس پیغام کہلوایا، مجھے امان دے دو، کوئی امان دینے کو تیار نہیں۔ ایک کافر مطعم ابن عدی نے آپ کی درخواست کو قبول کی اور اپنے بچوں کو ساتھ میں لیا اور ہتھیار لگایا اور اعلان کیا، مکے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے امان دے دی ہے، کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ اس حال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مکے میں لوٹ کر آ رہے ہیں، کیا بیتی ہوگی اس وقت؟ رات میں آرام فرما رہے ہیں بیت ام ہانی میں، ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ان کا مکان تھا، وہ وہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ خداوند قدوس نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ پھر وہ اعزاز دیا گیا ہے، پھر وہ اعزاز دیا گیا ہے معراج کا کہ کسی نبی کو اس کا تصور تک نہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ایسا سفر ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیتیں مختلف مقامات پر کیوں اترتی تھی؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو تقویت پہنچائیں۔ تو یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ رمضان مبارک کا مہینہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے۔ اس مہینے میں
اس مہینے میں 2-3 کام اضافی ہوتے ہیں. کڑی مت لگو، کسی کو آنا ہوگا. چھوڑو. پہلی بات تو یہ کہ نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. دوسری بات، راستے صاف کر دیے جاتے. گاڑی کتنی ہی قیمتی ہو، تیز رفتار ہو، لیکن ٹریفک جام ہو تو. ہمارے یہاں مدرسے کے سامنے والے روڈ میں رات میں 12-1 بجے ٹریفک جام ہو جاتا ہے. ساری مخلوق وہاں جمع ہو جاتی ہے. کیا کریں؟ روڈ 60 فٹ کا ہے. کبھی کبھی ہم لوگوں کو آنا ہوتا ہے تو گھوم کر آنا پڑتا ہے. دارالفلاح گھوم کر ایسے آنا پڑتا ہے. کیوں؟ پہنچ ہی نہیں پائیں گے. چاند رات میں آپ کا درگاہ روڈ ہندوستانی کے سامنے 3 بتی آپ نکل پائیں گے؟ اگر ہم کو کسی ضرورت سے سراج العلوم جانا ہے، کوئی چیز پہنچانے، کوئی چیز لانے، تو ہم مرتضیٰ کمپاؤنڈ ہو کر اسٹیڈیم کے پاس سے برج مار کے جاتے ہیں. کیوں؟ گاڑی کتنی ہی اچھی ہو، روڈ تو کھلا ہونا چاہیے. تو اللہ نے قیمت تو بڑھا دی عمل کی. نفل کا ثواب فرض کے برابر، 1 فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر. روڈ تو کلیئر ہو. یہ روڈ پہ کمبخت ابلیس کے چیلے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے ہٹو. چلو، سارے سرکش شیاطین قید کر کے سمندر میں ڈھکیل دیے گئے. ہٹو، راستہ چھوڑو میرے بندے کے لیے. اب اتنا تیز دوڑنا ہے دوڑ. سرکش شیاطین قید، نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا گیا، اور روزے کی برکت سے آپ کے اندر روحانیت زندہ کر دی گئی. اس کے بعد بھی اگر کوئی محروم کا محروم رہ جائے، فرصت کے اوقات گپ بازی میں بیٹھ کر گزار دیے جائیں، راتوں میں بیٹھ کر چائے پی کر کے پورے شہر کی ساری سیاست وہیں بیٹھ کر کی جائے، اس کا تو کوئی علاج نہیں. کوئی سمندر میں نہا کر پیاسا لوٹے، اس کا تو کوئی علاج نہیں. اللہ نے ہمارے لیے انتظام کر دیا. جب کھانے پینے سے فرصت رہتی ہے تو وقت کافی بچتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی کمزوری آتی ہے، نقاہت آتی ہے. اس فرصت کے اوقات میں قرآن پاک کی تصحیح کر لی جائے، مسائل سیکھ لیے جائے، علمی مذاکرے کر لیے جائیں، نوافل پڑھ لی جائے. وضو نہیں ہے تو کلمہ درود استغفار پڑھ لیا جائے. باوضو ہو تو قرآن پاک دیکھ کر عظمت کے ساتھ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے. کیوں؟ نگاہ ڈالو، یہ میرے رب کا وہ سچا کلام ہے جیسا کلام دنیا میں نہیں. یہ میرے رب کا وہ پاکیزہ کلام ہے جس کو دیکھنا کار ثواب، جس کو پڑھنا کار ثواب، جس کو سننا کار ثواب. بیمار پر پڑھ کر پھونکو، شفا ہوتی. بازار میں ہر طرح کا مال رہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پڑھ کر پھونکنے سے کیا ہوگا مولوی صاحب؟ دیکھیے، تعویذ گنڈے کے نام پر غلط کام کرنے والوں کی حمایت ہم نہیں کر رہے، لیکن اللہ کا کلام پڑھ کر مریض پر پھونکا جائے، اللہ کا کلام پڑھ کر پانی میں پھونک کر مریض کو پلایا جائے، اور آپ اس کے شفا کا انکار کریں. قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، صحابہ کا معمول ہے، اکابر کا معمول ہے. اس پر آپ کو واقعہ سناؤ. ابو علی سینا بہت بڑا فلسفی تھا، انکار نہیں اس کے علم سے. اس کے پاس ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت بچے کو لے کر آئی، حضرت بیمار ہے، ذرا پھونک دیجئے. انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور پھونک دیا. تو ابو علی سینا نے کہا اس چھو سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ الفاظ پڑھ کے پھونکنے سے کیا ہونے والا ہے؟ وہ عورت چلی گئی. انہوں نے ابو علی سینا سے کہا کہ تمہارا خاندان اچھا نہیں ہے، تمہاری ماں کا کردار اچھا نہیں ہے. اب پارا اوپر آ رہا ہے. یہ اس کو ڈنگ مار رہے اور وہ آہستہ آہستہ ناراض ہو رہا ہے. جب 2-4 باتیں کہیں تو اس سے برداشت نہ ہوا. اس نے کہا زبان سنبھال کے رکھیے. کس نے آپ کو حق دیا میرے ماں باپ پر کمنٹ کرنے کا؟ انہوں نے کہا آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا کمال کر رہے ہیں آپ، میری ماں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا. کہا الفاظ ہی تو ہے، تلوار چلائی کیا؟ لٹ مارا میں نے آپ کو. الفاظ ہی تو ہیں. بندوں کے الفاظ کی یہ تاثیر تو اللہ کے الفاظ کی.
یہ اللہ کا وہ کلام ہے۔ میں تمام دوستوں سے کہہ رہا ہوں، تمام بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، قرآن کا تھوڑا حصہ صحت کے ساتھ جیسا قرآن پڑھنا چاہیے، صحیح تلفظ درست ہو، مخارج درست ہو، دقت ہوگی، مانا ہم نے دقت ہوگی، شین ہے، قاف ہے، زواد ہے، غین ہے، خا ہے، جلدی نکلتا نہیں ہے، لیکن نکلے گا۔ اگر منہ میں دانت ہے تو نکلے گا، دانت ہی نہ بچے ہو تو مجبوری ہوتی ہے، یہ میری گارنٹی ہے۔ اور آپ میں سے جس کی طبیعت چاہے 10 منٹ آ کے بیٹھیے میرے پاس، جو حرف کہیے میں نکلوا دوں گا آپ سے، اگر منہ میں دانت ہے تو۔ مشکل تو ہوگی لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، حدیث شریف میں آتا ہے، ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، سیدھا سیدھا پڑھ لیتا ہے، اس کو 1 حرف پر 10 نیکی مل جاتی ہے۔ ایک بندہ پڑھتا ہے، اٹکتا ہے، لکنت ہے، حروف نکل نہیں رہے اور مشقت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ قرآن درست کیجیے، نماز درست کیجیے، دین پر عمل کرنے کے لیے موٹے موٹے مسائل سیکھیے۔ مسائل کے بغیر مسائل کے بغیر ہماری گاڑی پار نہیں لگے گی۔ ایک بات تو مجھے آپ سے یہ کہنی تھی، پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ ایک آدھ باتیں اور کہنی ہے، پھر انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں عرض ہوگی۔ ہمارے ملک میں ایک وقت وہ تھا جب ہم آزادی سے پہلے انگریز کے مقابلے میں قربانیاں دے رہے تھے تاکہ کمبخت یہ جائے، ان کا منحوس قدم یہاں سے جائے، دین و ایمان کی حفاظت ہو۔ وہ دین کو مٹانا چاہ رہے تھے، وہ گئے، جاتے جاتے تماشا کر کے گئے، 2 حصوں میں کر دیا۔ آزاد بھی ہو گیا ملک۔ 14 اگست کو وہ حصہ آزاد ہوا پڑوس کا، اور 15 اگست کو ہم آزاد ہوئے۔ آزادی کے بعد نئی سرکار بیٹھے گی، دستور کیا ہوگا؟ ایک دستور تو وہ تھا جو انگریز کے آنے سے پہلے مسلم بادشاہوں کے دور کے تھا، بہادر شاہ ظفر کے زمانے کا، اور ایک دستور انگریز چلا رہے تھے۔ کون سا چلایا جائے؟ اور ملک لٹ پٹ چکا تھا، برباد ہو چکا تھا، اس کو دوبارہ کھڑا کرنا تھا۔ اور ہندوستان جیسا ملک جہاں ایک صوبے کے اندر پورب اور پچھم میں تہذیبیں الگ الگ ہیں، زبانیں الگ الگ ہیں، کلچر الگ الگ ہے، اور پورے ملک میں تو عجیب صورتحال ہے، مشرق میں کچھ اور ہے، مغرب میں کچھ اور ہے، شمال میں کچھ اور ہے، جنوب میں کچھ اور ہے، اور کوئی قوم اپنی تہذیب کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، میں سنتا تھا کہ راجستھان کے لوگ اپنی تہذیب پر بہت طاقت سے کھڑے رہتے۔ 3-4 مہینے پہلے راجستھان میں جیسلمیر ضلع میں ایک ادارہ ہے پوکھران میں، وہاں فقہی سیمینار تھا، سارے اکابر جمع ہوتے، ناچیز بھی گیا ہوا تھا۔ اس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمین بھی ہیں، مولانا خالد صفی اللہ رحمانی بھی ہیں، ندوے کے اکابر بھی ہیں، مظاہر کے اکابر بھی ہیں، امارت شریعہ پٹنہ کے اکابر بھی ہیں، گجرات کے بڑے بھی ہیں، دلی اور دیوبند کے بڑے بھی ہیں۔ ایک تھال میں بہت سی پگڑیاں آئی بنی ہوئی۔ یہ کیا مصیبت ہے بھائی؟ بولے ہم لوگ مہمانوں کو پگڑی پہناتے ہیں، ہماری تہذیب ہے۔ اور انہوں نے سارے علماء کو، مفتی ابو القاسم صاحب سمیت سارے علماء کو پگڑیاں پہنا دی۔ عجیب منظر تھا، ان کی اپنی تہذیب ہے۔ وہ رنگین کپڑا پیش کرتے ہیں تحفے میں۔ کچھ دنوں پہلے میرا جانا ہوا تھا، وہ تماشے وہ لوگ میرے ساتھ کر رہے تھے، میں ان کو منع کرتا رہا لیکن سننے کو تیار نہیں۔ بولے ہمارے ہاں رواج ہے، مہمان کا استقبال ایسے ہی ہوتا ہے۔ اپنا اپنا انداز ہے، مذہبی معاملات ہیں، تیوہار الگ الگ ہیں، بنگال کے تیوہار الگ ہیں، مہاراشٹر کے تیوہار الگ ہیں، ساؤتھ کے تیوہار الگ ہیں۔ اس پورے ملک کو سمیٹ کر چلانا ہے۔ دستور کیسا ہونا چاہیے؟ جو سب کو جمع کر سکے۔ اور یہ ملک مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، ناستک لوگوں کا ملک نہیں ہے، مذہب بیزار لوگوں کا ملک نہیں ہے، مذہب کی عظمت رکھنے والوں کا ملک ہے۔ تو مذہبی امور کی رعایت بھی ہونی چاہیے۔ دستور ایسا بنایا گیا، اب بار بار سنتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، موجودہ حالات جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تماشے کچھ بھی کرتے رہیے۔
ہمارے ملک میں جو چند بڑے نظام ہیں جن سے مسلمانوں کو فیض پہنچا اور جن کے پاس افرادی طاقت ہے، اس بات کو غور سے آپ سنیے گا، افرادی طاقت، ورکر کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے؟ مثلا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، وہ تمام تنظیموں کے ذمہ داروں کا ایک متحدہ نظام ہے، ان کے پاس ورکر نہیں ہے، ذمہ داروں کے چہرے ہیں۔ ملی کونسل ہے، ورکر نہیں ہے۔ ورکر دو ہی جگہ ہے، افراد عملہ دو جگہ ہے، یا تبلیغ والوں کے پاس یا جمعیت العلماء والوں کے پاس۔ اور تبلیغ والوں کے پاس عملہ سب سے مضبوط وہ ہے جو مسجدوں میں مسجد وار جماعت روز بیٹھتی ہے، 15-25 یہاں، 15-25 وہاں، 15-25 وہاں۔ یہی طاقت ضلع کو اور وہی طاقت صوبے کو اور وہی طاقت مرکز کو فراہم کرتے ہیں۔ جمعیت العلماء کا نظام بھی ایسا ہی ہے، زمینی پیمانے پر بنیادی ممبرشپ کرائی جاتی ہے، ایک سلپ ہوتی ہے، 10 روپیہ اس کی فیس ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے میں تنظیم کے اغراض و مقاصد سے اتفاق کرتا ہوں اور ممبرشپ قبول کرتا ہوں۔ اپنا نام، کنٹیکٹ نمبر ڈال کر کے وہ سلپ بھر دیجیے۔ 100، 200، 500، 1000، 2000، 10,000، ایک شہر سے 1,50,000 لوگ شامل ہو گئے، تو 36 ضلعوں سے کم 25 لاکھ ہو گئے۔ اب پورے ملک سے میں آپ کو بتلا دوں، یہاں جو سرکار کی حساس ایجنسیاں ہیں، آئی بی والے اچھے دوست ہیں میرے، فون پر بات کرتے رہتے، چل کر آتے رہتے، 12 یہاں پر آئے، میں نے ان کو منع کیا سپورٹ لے کے مت آنا، شور شرابہ کرتے مت آنا، سول ڈریس پہ آؤ، ملو اور جاؤ۔ یہاں بھی آتے اور وہاں بھی آتے ہیں۔ وہ اس بات پر بہت تعجب کرتے ہیں کہ جماعت والوں کے پاس طاقت کہاں سے آئی؟ یہ سر جمع ہو جاتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اپنے کرائے سے آتے ہیں۔ جی وہی صورتحال جمعیت العلماء کے بارے میں ہے کہ صاحب ایک اعلان دلی سے ہوتا ہے، پورے ملک میں ورکر حرکت میں آ جاتے ہیں کہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ باقی وہ کسی کو گنتے ملتے نہیں ہیں۔ زمینی طاقت، افرادی طاقت، یہ اس تنظیم کی خصوصیت ہے۔ چند کام، بڑے کام جو تنظیم ادھر 15-20 سالوں سے کر رہی ہے، یہ تو بہت سے کام ہیں، گنانے کا موقع نہیں ہے۔ جب بمبئی فساد کے بعد ایکشن اور ریکشن سب شروع ہوا اور اس کے رد عمل میں نوجوانوں کی گرفتاریاں شروع ہوئی، مالیگاؤں کے 12 لوگ گرفتار ہوئے تھے، بہت سے واقعات، ان کی زندگیاں کیسی ہیں اگر آپ سن لیں گے تو افطار سامنے رکھا ہوگا، لقمہ حلق کے نیچے نہیں جائے گا، یاد رکھیے۔ جس اذیت کے ساتھ وہ افراد، ان کے خاندان گزارے جاتے ہیں، لقمہ نہیں اترے گا۔ بمبئی میں ایک صاحب کو شوق ہوا چلو ذرا فلانی فیملی کے پاس تک جاؤں، اسی گلی میں ٹہل رہے ہیں، کوئی ایڈریس بتلانے کو تیار نہیں، ایک ایک گھر پوچھتے جب وہاں پہنچے اس گھر میں تو ایک کمزور سی خاتون باہر آئی، کہا ہاں میرا ہی شوہر گرفتار کیا گیا۔ کہا کچھ حالات سنائیے۔ اس نے کہا ہم لوگ خوشحال فیملی کے لوگ تھے، زکوٰۃ نکالتے تھے، بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے تھے، اپنی گاڑی تھی، شوہر اٹھا لیے گئے، اب تو کوئی کام بھی دینے کو تیار نہیں ہے، جھاڑو پوچھے کر کے بچوں کو پال رہی ہوں، اور 5 سال گزر گئے ہیں، آپ پہلے آدمی ہی پوچھنے آئے ہیں کہ کھا کر سوئے کہ بغیر کھائے۔ امت میں اتر کے اگر حالات آپ دیکھیں گے تو عجیب حالات ہیں۔ میں پرسوں ہی بیٹھا ہوا تھا افطار میں، دسترخوان پر نعمتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، میں نے کہا دوستو ہم اسی کا شکوہ کر رہے ہیں کہ بہت گرم ہے، ڈکاریں آ رہی ہیں، چکر آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے فلسطینی بھائی کھلے آسمان کے نیچے تینوں موسم گزر گئے، ان کو سردی گرمی برسات، جنگ گرچہ بند ہو گئی ہے، مکان تو نہیں بن گیا نا، آج بھی ان کے پاس افطار اور سحری میں پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں۔ جب ان لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہوئی تو ساری تنظیمیں سہم گئی،
یہاں پر کسی کو الزام دینا مقصد نہیں ہے. ہمارے اکابر جماعت کے ذمہ داران ہو یا اکابر دارالعلوم دیوبند ہو، ہمیشہ احتیاط کے ساتھ بات کرو، احتیاط کے ساتھ کام کرو. بے مقصد نان ایشوز کو ایشوز مت بناؤ. بہت زیادہ زندہ باد مرد آباد پر مت جاؤ، مقصد پہ آؤ. کہیں ضرورت ہوتی ہے، کہیں احتجاج کرنا ہوتا ہے، 17 کو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بچو. ایک طبقہ وہ ہے جو بس ہر وقت آستین چڑھائے کھڑا ہوا ہے، مریں گے اور ماریں گے، کچھ کر کے رہیں گے. جب بچے اٹھائے گئے ان کی کوئی ضمانت بھی کرائے گا، کوئی کیس بھی لڑے گا؟ کوئی نہیں. میدان مکمل صاف ہے. 2008 میں یہ حالات پیدا ہوئے. شاہد اعظمی مرحوم کرلا والا بیچارہ جس نے جیل کے اندر رہتے ہوئے LLB کی تھی، حاجی شمس الدین صاحب، مولانا مستقیم صاحب، مولانا فضل الرحمان قاسمی، شاہد اعظمی اور پانچواں میں بیٹھ کر پہلی میٹنگ ہوئی ہے کہ اس میں ہاتھ ڈالنا کہ نہیں ڈالنا. شاہد اعظمی نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو بھی اٹھا لیا جائے. خاموشی تھی. میں نے کہا شاہد بھائی اس کا مطلب یہ کام نہ کیا جائے؟ کہنے لگے نہیں میں تیار ہوں، لیکن آپ کو اطلاع کر رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا شاہد بھائی آپ کے ساتھ اندر بیٹھنے کو میں تیار ہوں، آپ آگے بڑھیے. پھر اور لوگ بولے. میں اختصار کے ساتھ کوٹ ورڈ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، جب اس کام کی شروعات ہوئی ہے 2008 میں، بمبئی کے لوگوں نے جھولے بھر بھر کر دولتیں دی ہے اور کہا ہے اللہ کے واسطے ہمارا کہیں نام نہ ہے، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم مصیبت برداشت نہیں کر سکتے. لوگوں نے دولت کے خزانے کھول دیے. تعاون نہیں کیا ایسا نہیں، لیکن کہا کہیں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. اور اس کے بعد کام شروع ہوا اور چند دنوں کے بعد شاہد اعظمی کا انجام کیا ہوا وہ آپ کے سامنے. مولانا عبد القوی حیدرآباد کے کیوں گرفتار کیے گئے تھے؟ آج مولانا کریم صدیقی کیوں اندر ہے؟ میں اشارے کر رہا ہوں، حالات، انہی حالات میں جینا ہے. موت کا دریا ہے اور تیر کے پار کرنا ہے. اس ملک میں انہی حالات میں جینا ہے اور اللہ کی مدد پر امید رکھنی ہے، اور انشاءاللہ ہماری کسی کوشش اور کسی محنت کا اجر اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہونے والا. ایک کام تو یہ کرنا ہے آپ کو، جن لوگوں بے قصوروں کے مقدمات کے لیے یہ کیسز لڑے جا رہے ہیں، ابھی نوجوان بچے آپ کے سامنے آئیں گے جھولیاں لے کر. میں نے ان سے کہہ دیا ہے اندر آ جاؤ بھائی، جس کو اندر آنا ہے اندر آ جاؤ، باہر والے باہر پھیل جائیں. یہ جھولی لے کر آپ کے سامنے گزر رہے ہیں. ان بے قصوروں کی رہائی کی کوششوں میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے، اس میں آپ زکوٰۃ کی رقم بھی ڈال سکتے ہیں. کسی کے پاس انٹرسٹ کی رقم ہو بعد میں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی رسید مفتی اعجاز صاحب کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ بعد میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں. آن لائن کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے اس کا QR کوڈ باہر لگا دیا گیا ہے. بچے جو خدمت کرتے ہیں مسجد کی ان کو QR کوڈ دے دیا گیا ہے. ابھی یا بعد میں اور کوئی صاحب رسید چاہتے ہو تو میرے پاس بھی ہے. شروع کرو تیزی کے ساتھ شروع کرو. اندر باہر مکمل شروع کیجئے، وقت کم ہے. آپ لوگ پیسے نکال لیں، جس کو ابھی ڈالنا ہے ڈال دیں اور بعد میں دینا ہے تو مفتی اعجاز صاحب کے پاس وہ رسید رکھی رہے گی انشاءاللہ پورے مہینے. اور آپ کو بتلا دوں ہم مدرسہ سراج العلوم کا تعاون بھی لیتے ہیں لوگوں سے، جمعیت کے بھی لیتے ہیں. ان دونوں رسیدیں یہاں پر رکھی رہتی ہیں. یہاں دارالعلوم دیوبند کی رسید رکھی رہتی ہے، سراج العلوم کی رکھی رہتی ہے، جمعیت کی رکھی رہتی ہے. اور یہ بتلا دوں میں آپ کو، آپ کی مسجد کے اندر جو نظام چل رہا ہے بچوں کی تعلیم کا، اس میں 2 کلاسز حفظ کے چلتے ہیں جن کا مطبخ بھی ہے، طلبہ رہتے بھی ہیں، کھانا پکتا بھی ہے. تقریباً 1 لاکھ روپیہ پر منتھ اس پر خرچ ہوتا ہے، جس کا عوامی کوئی چندہ نہیں ہے. چاند رات میں ٹیبل نہیں لگتا ہے، بقرعید میں چمڑا نہیں لیتے ہیں، کوئی عام سفیر نہیں ہے، کوئی عام اعلان نہیں ہے. لیکن بہت سے اللہ کے بندے اس میں بھی دیتے ہیں اپنے طور پر 1 بچے کا خرچہ، 2 بچے کا خرچہ. تو مفتی اعجاز صاحب کے پاس مدرسہ عربیہ وسیعۃ العلوم یعنی آپ کی مسجد کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس کی رسید بھی رکھی رہتی ہے. بہت سے لوگ جن کے پاس میرے چندے ہیں سراج العلوم کے، میں نہیں پہنچ پاتا ہوں اپنی مصروفیات کی بنیاد پر، وہ لا کر مفتی اعجاز صاحب کو دے دیں گے، وہ پیسہ وہیں پہنچ جائے گا. تو میرے بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعیت العلماء جس کے افرادی طاقت، افرادی قوت یہ ہے
یہ کام کر رہی ہے۔ اور آپ کو بتلا دوں، اب وہ دن بھی آ گیا جس کی اطلاع شاہد آدمی نے دی تھی۔ جمعیت کے ذمہ داروں کو نوٹسیں آنے لگیں، جمعیت کے آفس کو نوٹسیں آنے لگیں کہ دہشت گردوں کے مقدمات لڑنے بند کرو ورنہ ہم تمہاری تنظیم کو بین کر دیں گے۔ وہ وقت آ چکا ہے، کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے۔ اندرا گاندھی کا زمانہ تھا، نس بندی کا دور تھا، ایمرجنسی لگی ہوئی تھی، نس بندی کے درست ہونے کا فتویٰ دو، اس پر ہمارے اکابر پر پریشر تھا۔ ادھر باندہ مولانا صدیق صاحب پر، رائے میں مولانا علی میاں پر، لکھنؤ مولانا منظور نعمانی پر، دارالعلوم دیوبند میں قاری طیب صاحب پر۔ اندرا کا خط گیا ہے دارالعلوم دیوبند میں قاری صاحب کے نام کہ یا تو ہماری حمایت میں فتویٰ دو ورنہ ہم ادارے پر تالا مار دیں گے۔ قاری صاحب نے اساتذہ کی میٹنگ بلائی، یہ نوٹس آئی ہے۔ قاری صاحب کی رائے یہ تھی کہ ایمرجنسی کی مدت 6 مہینے کی ہوتی ہے، 2-3 مہینے گزر گئے ہیں، کوئی نرم پالیسی اپنا لی جائے، وقت نکل جائے گا، مصیبت ٹل جائے گی۔ مولانا وحید الزماں کیرانوی حیات تھے، ماشاءاللہ اس وقت نوجوان تھے، بڑے کر و فر والے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا شاگرد ہوں، اگر گستاخی کی معذرت کے ساتھ کچھ کہنے کی اجازت ہو کچھ کہو۔ کہا کہو۔ انہوں نے فرمایا دارالعلوم دیوبند عمارتوں کا نام نہیں ہے، در و دیوار کا نام نہیں ہے، ایک فکر ہے، فکر ولی اللہ ہی ہے، نقطہ نظر ہے۔ حکومت تالے مارتی ہے، مارنے دیجئے، ہم کھیت کھلیان میں کام کر لیں گے، ہم روڈ چوراہوں پر کام کر لیں گے۔ اگر ہم نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا تو حکومت تالا مارے نہ مارے، ہم نے خود تالا مار دیا، اور اگر ہم اپنے نظریے پر قائم رہے، حکومت ایک بار نہیں 100 بار تالے مارے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کھولے گا۔ یہی طے ہوا، تم کو تالا مارنا ہے تو مارو، ہم فتویٰ واپس نہیں لیں گے۔ وقت آیا نکل گیا، امت پر مشکل حالات آتے رہتے۔ ابھی چند دنوں کے بعد پارلیمنٹ کے اندر وہ بل آنے والا ہے، وقف ترمیمی بل والا، سارے ہنگاموں کے ساتھ۔ آپ مصر ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ مصر ہم کر کے ہی رہیں گے۔ کیا ہوگا؟ اندر کا ہو جائے بیٹا باہر نکل جاؤ۔ نوجوان بچوں تیزی کے ساتھ اس کام کو انجام دو، پھر مجھ کو اطلاع دو، بہت لیٹ نہیں کرنا ہے۔ اوپر بھی کچھ لوگ گئے ہیں، کلیم اللہ دیکھ لو، اندر باہر اوپر نیچے سب کر لو، 2-5 منٹ لیٹ ہوگا چلے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ہے؟ میں ذرا وضاحت کر دوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ خود کوئی تنظیم نہیں ہے، مسلمانوں کے جتنے طبقات ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے ادارے ہیں، سب کو جمع کر کے نمائندہ بورڈ بنایا گیا۔ تمام تنظیموں کے نمائندوں کا وہ بورڈ ہے۔ جب وہ تنظیموں کے نمائندے اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو ان کی تنظیمیں اس کام میں لگ جاتی ہیں۔ الگ سے کوئی ورکر نہیں ہے، صوبائی برانچ نہیں ہے، صوبائی عہدیدار نہیں ہے، ایک مشترکہ نظام ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اس کا دائرہ کار ہے دینی امور، مسلمانوں کے دینی معاملات کا تحفظ۔ جو چیزیں دینی پہلو کی ہوتی ہیں اس کے اندر وہ سامنے آتا ہے، اور جو چیزیں ملی، سماجی، قومی، جیسے ووٹر لسٹ کے اندر ناموں کا اندراج، یہ مسلم پرسنل لا کا ایشو نہیں ہے۔ مساجد کے اوپر آپ کے اذان یوں نہیں یوں دو، یہاں نہیں وہاں پڑھو، اندر نہیں باہر پڑھو، ادھر نہیں وہاں پڑھو، تماشے ہوتے رہتے۔ کالجز کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتیاں، اسکولوں کو بین کرنا، علی گڑھ کے نظام کو معطل کرنا، جامعہ ملیہ کے اقلیتی کرداروں کو کینسل کرنا، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں یا جو ناجائز مقدمات وغیرہ ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں میں جمعیت العلماء ہمیشہ پیش رہی۔ وہ کام جو پرسنل لا بورڈ کرتا ہے اس میں سے بہت سے کام جمعیت العلماء کل بھی کر رہی تھی، آج بھی کر رہی ہے۔ جس طرح بابری مسجد کا مقدمہ سن 49 سے لے کر آخری دن تک جمعیت العلماء لڑتی رہی۔ مسجدوں کے اوپر بلڈوزر کا معاملہ سپریم کورٹ میں جمعیت العلماء گئی۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں۔
تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہے جو اپنا کام کر رہی ہے۔ اس میں بنیادی ممبر کیسے بنتے ہیں وہ سمجھا دوں میں اور بات مکمل کروں۔ باہر بچے ہوں گے، وہ سلپ لیے ہوئے ہوں گے، ایک بک میں 50 سلپ ہوتی ہے، آپ اس کو بھریں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اپنا کنٹیکٹ نمبر آپ ڈال دیں، 10 روپیہ اس کی فیس ہے، کوئی 10 دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے، چلو غریب کاریگروں کا میں نے بھر دیا۔ اس میں اگر کوئی صاحب پوری بک لینا چاہتے ہیں 50 سلپ کی، بھائی میں میرے گھر والوں کو لے کر بھر دوں گا، دوستوں کو لے کر بھر دوں گا، ہم سب ممبر بننا چاہتے ہیں، اس کے ممبر کے لیے کوئی علمی لیاقت شرط نہیں، حافظ ہو، عالم ہو، فلانی شرط، کوئی شرط نہیں، عاقل بالغ سمجھدار کوئی بھی مرد و عورت اس کا ممبر بن سکتا ہے۔ جمہوریت میں سر تولے نہیں گنے جاتے، جب گنتی ہوتی ہے، جب آپ کا پریزیڈنٹ سی ایم کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا میں 30 لاکھ افراد کی نمائندگی کرتا ہوا آپ سے بات کر رہا ہوں، تو وزن محسوس کیا جاتا ہے۔ ممبر شپ کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ دوسرا اہم مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب یہ 2 سال پہلے جوار میں، پہاڑی پر بستی ہے نا، وہاں رات میں فون آیا کہ پورا علاقہ گھیر لیا گیا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لڑکی لڑکے کا میٹر تھا، دونوں کالج کے اندر پڑھتے تھے، مسلمان بچہ غیر مسلم بچی کو بھاگ گئے، اور کہاں گئے کس کو معلوم، ان لوگوں نے آ کر پوری بستی گھیر لی، 8-10 لوگ گاؤں کے لوگوں نے، اسی وقت بچی کو حاضر کرو ورنہ آگ لگا دیں گے۔ اب بیچارے کیا کریں، نکل کر کہاں جائے، کس سے کہیں؟ ہمارے صدر ندیم صدیقی صاحب نے تھانہ کمشنر کو فون کیا، انہوں نے وہاں فوراً پولیس چوکی فون کر کے فورس لگوا دی۔ جب فورس لگ گئی تو آئے ہوئے لوگوں کے حوصلے پستے ہوئے اور مسئلہ پیچھے ہٹا۔ اس قسم کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے، تو دقت کیا آتی ہے؟ رات میں فون آیا، وہ پڑگا کہ آگے ایسا ایسا ہو گیا، 4 لوگوں کا مرڈر ہو گیا۔ کون فون کر رہا ہے پتہ نہیں، اس پر بھروسہ کریں یا نہ کریں۔ ایک گاڑی ہے، اس کو لوگوں نے روک لیا ہے، عورتوں کی بےعزتی کر رہے ہیں، ہم 50 لوگ بائک سے پہنچے وہاں تو کچھ بھی نہیں، یا خدا نہ خواستہ وہاں 50 لوگ ریڈی کھڑے پھر آئے کمپنی کو ماریں گے ہم۔ جو افواہوں کا بازار ہوتا ہے، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہماری برانچ ہوگی، وہاں ممبر سازی ہوگی، وہاں برانچ ہوگی، اور برانچ کا ذمہ دار ہم سے بات کر رہا ہوگا، ہم آواز بھی پہچان رہے ہوں گے، نمبر بھی پہچان رہے ہوں گے، تو غلط فہمی کا بازار نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ضلع کی ہر تحصیل میں اور ہر مسلمانوں کی بڑی بستی میں اس کی برانچ ہو، تاکہ اچھے برے حالات میں آپ ضلع کو، ضلع صوبے کو، صوبہ مرکز کو اطلاع کریں، اور الحمدللہ جہاں پر تنظیم کے نمائندے کھڑے ہوتے ہیں، کام ہو گیا، مکمل ہو گیا، تنظیم کے نمائندے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ مدد فرماتا ہے۔ اللہ اس تنظیم کے افراد کی بھی، ذمہ داران کی بھی مکمل حفاظت فرمائے۔ دعوت، تبلیغ، بڑے ادارے، وقف کے مسائل، یہ تمام ملت کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں۔ آئندہ آنے والا کل کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ ملت کی حفاظت فرمائے۔ نکلتے وقت جو بچے گیٹ میں کھڑے ہو کر مسجد کے تعاون کے لیے آپ سے اپیل کرتے تھے، آج وہ اسی مد کی اپیل کریں گے جس مد میں آپ نے پیسہ ڈالا ہے۔ جمعیت العلماء کے مقدمات کی پیروی کے مد میں اس میں زکوٰۃ وغیرہ کی رقم آپ ڈال سکتے ہیں۔ نکلتے وقت گیٹ بچے کھڑے ہوں گے، آپ اس کا خیال رکھیں۔ الحمدللہ ان بچوں کی محنتوں سے اور آپ کے تعاون سے 2-3 مہینے کے اندر مسجد کے اندر، باہر، دائیں بائیں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ کے تعاون اور بچوں کی خدمات کا صلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جان و مال میں برکت نصیب فرمائے، نوجوان بچوں کی جوانیوں قبول فرمائے، مسجد کی خدمت کرنے کی مزید سے مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ شکیل بھائی